یہ سب جانتے ہوئے کہ پاکستان میں بہت ساری حکومتوں نے پچھلے 60 سال کے زیادہ عرصے میں سینیٹیشن کرائسس کو پریونٹ کرنے میں اور سینیٹیشن کرائسس کو رسپونڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا نہیں کیا، اور آئندہ سالوں میں بھی اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ سینیٹیشن ریلیٹڈ بجٹ ایک دم بہت زیادہ بڑھا دیں آنے والی حکومتیں اور سینیٹیشن کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سارے پس منظر میں کیا ہوپ ہے ہمارے لیے؟ اس کی ایک ہوپ موجود ہے اور وہ کمیونٹی پارٹیسپیشن میں موجود ہے۔ 1980 میں ڈاکٹر اختر حمید خان نے کراچی کی اورنگی سیٹلمنٹ میں لوگوں سے بات چیت شروع کی سینیٹیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر اختر حمید خان پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز سوشل سائنٹسٹ تھے، جنہوں نے سوشل تھیوری میں بہت اہم خدمات سر انجام دی ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بہت ہی سادہ طریقے ڈیولپ کیے ہیں۔ تو 1980 میں انہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا اورنگی کی سیٹلمنٹ میں۔ اورنگی کو ایشیا کی سب سے بڑی اسکواٹر سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں 1980 میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، جن میں زیادہ تر بہاری تھے اور پھر پٹھان بھی رہتے تھے، کچھ پنجابی بھی ہیں اور شاید کچھ بلوچ بھی ہیں اب اورنگی میں۔ تو اورنگی کو پاکستان کی ایک مائکرو کوسم کہا جا سکتا ہے۔ 1980 میں ڈاکٹر صاحب نے جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی ان کے مسائل پہ، اور لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مسائل کو حل بھی کر رہے تھے 1980 میں، تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساتھ جو بات چیت کی عام لوگوں کے ساتھ اورنگی میں مختلف جگہوں پر میٹنگز کر کے، اس میں ان کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان میں فائنینشیل ریسورسز کی کمی نہیں ہے، بلکہ ڈیولپمنٹ کا پرابلم ایکچولی ایک مورل ایشو ہے، کیونکہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے کیا ہیں اور وہ حل بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح حل بھی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے کیا ہیں اور وہ اس طرح ان کو حل نہیں کر پاتے یا حل نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک طرح کا مورل ایشو تھا، کیپیسٹی کا یا ولنگنس کا ایشو نہیں تھا۔ اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کمپوننٹ شیئرنگ ماڈل تجویز کیا۔ کمپوننٹ شیئرنگ ماڈل سے مراد یہ ہے کہ گلی کی سطح پر لوگ اپنے کام خود کریں، اور سینیٹیشن ریلیٹڈ کمپوننٹ شیئرنگ ماڈل یہ تھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گلیوں میں سیوریج لائنز ڈالیں، اور جو بڑی سطح کی سیوریج لائنز ہیں وہ حکومت ڈالے، کیونکہ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب کام شروع کیا سینیٹیشن کے مسئلے کو اورنگی میں سمجھنے کے لیے اور اس کو حل کرنے کے لیے، تو انہوں نے 4 بیریئرز آئیڈینٹیفائی کیے اورنگی کے لوگوں میں، جو کہ دوسری جگہ کے لوگوں میں بھی موجود ہیں۔ وہ بیریئرز کیا ہیں؟ اگر آپ ان بیریئرز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو اپنے مسئلوں کا پتہ ہے اور وہ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حل بھی کر رہے ہیں۔ اور تو اگر لوگوں کو اپنے مسئلوں کا پتہ ہے اور وہ حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں حل نہیں کر پاتے یا کیوں اچھے حل ڈسکور نہیں کر پاتے؟ تو جو پہلا مسئلہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کو انہوں نے سائیکولوجیکل بیریئر کہا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ حکومت کا کام ہے، ان کی گلیوں میں سینیٹیشن اور سیوریج ڈیولپ کرنا حکومت کا کام ہے اور وہ کیوں کریں۔ دوسرا مسئلہ ٹیکنالوجیکل ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف انجینئرز ہی ہیں جن کا کام ہے سیوریج لائنز ڈالنا، اور چونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے اس لیے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا مسئلہ سوشولوجیکل تھا، لوگ آرگنائز نہیں تھے کلیکٹیو ایکشن کے لیے یا راضی نہیں تھے کلیکٹیو ایکشن کے لیے۔ اور چوتھا مسئلہ اکنامک تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ سیوریج ڈالنا بہت ہی مہنگا کام ہے اس لیے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ان 4 بیریئرز کو ڈاکٹر صاحب کے خیال میں اگر ڈیل کر لیا جاتا تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سیوریج سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سائیکولوجیکل بیریئر کو انہوں نے
اس طرح دور کیا کہ لوگوں سے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ 60 سال کے زیادہ کے عرصے میں حکومت نے آپ کے لیے بہت زیادہ کام نہیں کیا، تو آپ کب تک حکومت کا انتظار کرتے رہیں گے؟ بہت سارا پیسہ جو آپ پور سینیٹیشن کی وجہ سے بیماریوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گلیوں میں سیوریج لائن ڈال لیں۔ جو دوسرا مسئلہ ٹیکنالوجیکل تھا، انہوں نے غلام کبریہ صاحب جنہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے ٹیکنالوجی ایکوزیشن ان پاکستان، ان کے ساتھ مل کے بہت سستے اور آسان طریقے سے استعمال ہونے والے سیوریج پائپس ڈیولپ کیے، اور دوسری ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جو سیوریج سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری تھی تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں اور استعمال کر سکیں۔ تو اس طرح سے ٹیکنالوجیکل بیریئر بھی دور ہوا۔ تیسرا سوشولوجیکل بیریئر، انہوں نے لوگوں کی تنظیمیں بنائیں، اور تنظیمیں بنانے کا طریقہ بہت آسان تھا۔ گلی کی سطح پہ لوگوں کو منظم کیا اور لوگوں کو کہا کہ وہ جس آدمی پہ اعتبار کرتے ہیں اس کو اپنا لین مینیجر بنا لیں تاکہ وہ سینیٹیشن اور سیوریج کی ڈیولپمنٹ کو آرگنائز کرے اور کوآرڈینیٹ کرے۔ چوتھا مسئلہ اکنامک تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ سیوریج ڈالنا بہت مہنگا ہے اور وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتے، تو ڈاکٹر صاحب نے غلام کبریہ صاحب کے ساتھ مل کے اس کو اتنا سستا کر دیا ماڈل کو کہ عام لوگ اسے افورڈ کر سکتے تھے۔ تو یہ 4 بیریئر جب دور ہوئے تو ایک گلی میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج ڈالا، تو بہت سارے لوگوں کو پھر ڈاکٹر صاحب لا کے دکھاتے تھے، جس میں وہ گلی والے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے ان فائدوں کے بارے میں جو سیوریج لائن ڈالنے کی وجہ سے ان گلی والوں کو ہوئے۔ تو اسی طرح لوگوں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرنا شروع کی کہ آپ ہماری گلی میں بھی آئیں اور ہماری گلی میں بھی ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کریں۔ تو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ نے 1982 سے لے کے اب تک بہت لوگوں کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات ہوئی 1990s کے آخر میں، اس وقت تک پورے اورنگی کی 10,000 گلیوں میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج لائنز ڈال چکے تھے اپنی گلیوں میں۔ تو یہ 4 پرنسپلز اگر آپ سمجھ لیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی جو ریسرچ تھی لوگوں کے ساتھ اس سے ڈیولپ ہوئے، اور آپ بھی پالیسی اسٹوڈنٹس کے طور پر ایسی ریسرچز کنڈکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کمپلیکس پرابلمس کے سلوشنز ڈسکور کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ترقی کا ماڈل ہے اس کو لو کاسٹ ہونا چاہیے، دوسرا وہ سیلف ہیلپ کے پرنسپل پہ ہونا چاہیے۔ اگر لوگ اپنی گلیوں میں اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج لائن ڈالیں گے تو اس کو مینٹین بھی کریں گے، آپریٹ بھی کریں گے، اور کسی کو اس کو خراب بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تیسرا پرنسپل ٹریننگ کا ہے کہ اگر لوگوں کو سکھا دیا جائے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے تو لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے کہ لوگوں کو آرگنائز کر دیا جائے، کلیکٹیو ایکشن سے ہی ڈیولپمنٹ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، انڈیویجول ایکشن سے نہیں۔ تو یہ 4 پرنسپلز اور بیریئرز کو اگر آپ سمجھ لیں اور ڈاکٹر اختر حمید خان کا ریسرچ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں تو آپ زیادہ بہتر پالیسی سلوشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔